اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، بس پورا کرو ناپ اور تول کو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی اشیاء کم نہ کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اور زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ لوگوں کی اشیاء کم نہ کرو، مطلب یہ کہ وہ جب کسی کو دیتے تھے نا کم دیتے تھے، اپنا حصہ پورا لیتے تھے، تو لوگوں کی اشیاء کم کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، یہ باعث فساد ہے۔ جہاں پر بھی ناپ تول میں کمی ہوگی وہاں فساد پیدا ہوگا، اس لیے کہا کہ فساد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو بھیج کر فساد کو ختم کیا اور معاشرے کی اصلاح کی، اور تم اس عمل کے ذریعے سے فساد مت کرو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، اور نہ بیٹھو ہر راستے میں۔ ولا تقعدوا بكل صراط، اور نہ بیٹھو ہر راستے میں۔ توعدون، تم ڈراتے ہو۔ وتصدون عن سبيل الله، اور لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ من آمن به، جو اس پر ایمان لایا۔ وتبغونها عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ یہ دوسرا جرم تھا، ناپ تول میں کمی اور لوٹ مار، راستوں میں بیٹھ کے۔ اس لیے علماء نے کہا نا اس امت میں سارے گناہ موجود ہیں پہلی امتوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اس امت کو کسی آفت اور عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ نہیں بیٹھتے لوٹ مار کرنے کے لیے، گاڑی چھین لی کسی کی، پیسے چھین لیے، فون چھین لیا، یہ وہی کام ہے جو یہ کرتے تھے قوم شعیب کے لوگ، راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹ مار کرنا، بہت بڑا جرم ہے۔ فساد، کیسے فساد ختم ہوگا بھائی؟ فساد ختم کیسے ہوگا؟ فساد پیدا کرنے والے کام نہیں چھوڑیں گے تو فساد ختم ہوگا؟ امن کو ختم کرنے والے کام جب تک نہیں چھوڑیں گے تو امن کیسے آئے گا؟ امن تو ایمان سے ہے نا، ایمان ہوگا تو امن ہوگا۔ اسلام سلامتی سے ہے، اس سے لوگ محفوظ ہوں گے تو اسلام آئے گا۔ تو یہ لوٹ مار بھی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی اور لوٹ مار۔ توعدون، لوگوں کو ڈراتے تھے۔ وتصدون، اور روکتے تھے۔ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ من آمن بھی، جو اللہ پر ایمان لایا۔ وتبغونها عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے، ایسی باتیں کرنا کہ لوگوں کو متنفر کرنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے۔ فَكَثَّرَكُمْ، اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک جماعت تم میں سے ایسی ہے جو ایمان لے آئی اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وَطَائِفَةٌ، اور ایک جماعت وہ بھی ہے لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لائی، یعنی کچھ لوگ مانا بھی کچھ لوگوں نے لیکن کچھ نے نہیں مانا۔ فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ خیر الحاکمین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اختلاف ہو گیا، دو گروہ ہو گئے، دو جماعتیں ہو گئی، ایک ماننے والی ایک نہ ماننے والی، تو اب دونوں میں فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں کوئی مانتا نہیں ہے اپنے آپ کو کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہا کہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قوم کے جو سردار تھے متکبر قسم کے لوگ، کہنے لگے سردار الذين استكبروا، جو متکبر تھے، من قوم، ان کے قوم کے، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے، تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی، من قریتنا، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ کے آ جاؤ۔ یہ ہے شکل بچنے کی۔
قال اولو کننا کارہین، فرمایا کیا ہم اگر ناپسند بھی کرتے ہوں تمہارے مذہب کو پھر بھی ہمیں نکالو گے، پھر بھی ہمیں مجبور کرو گے، پھر بھی ہم سے توقع رکھو گے کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ ہم تمہارے مذہب کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ کر آ جائیں۔ میں تو کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا، اگر میں تمہارے مذہب میں چلا گیا تو اس کا مطلب تو ہے کہ میں نے اللہ پر جھوٹ بولا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ بولوں؟ واقعتاً میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ کر آگے تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس سے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ ہم اس میں لوٹ کر آ جائیں، اس سے مایوس ہو جاؤ۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں کسی شخص کو اگر ہمارا رب ہی گمراہ کرنا چاہے وہ الگ بات ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے ہمارے رب فتح فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، ٹھیک ٹھیک، وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور سردار جو ان کی قوم کے کافر تھے کہنے لگے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ہو گئے صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے، جاثمین۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس میں کوئی آباد ہی نہیں ہوا، ایسی بستی کا صفایا ہو گیا، یوں لگا کہ جیسے کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہی خسارے والے تھے۔ وہ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے اگر تم ہماری ملت میں نہیں آؤ گے نقصان اٹھاؤ گے، فرمایا کہ نقصان انہوں نے اٹھایا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فتولی عنہم، پس وہ پیٹ پھیر کر کے ان سے، وقال یا قومی، اور کہا کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا چکا تھا اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کیسے میں افسوس کروں ایسی قوم پر جو کافر تھے؟ تم پر کوئی افسوس نہیں رہا، اس لیے کہ میں نے تمہاری اصلاح کی کسر نہیں چھوڑی، خوب سمجھایا۔ اب بھی کوئی اگر نہیں مانا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، تم اپنے جرم کے اندر ہی اپنے کیے جرم کے اندر پکڑے گئے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر ہم نے پکڑا ان بستی والوں کو، اہلہا بالبأساء سختی میں، اور والضراء اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ کیا کریں، عاجزی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی طرف عاجزی اختیار کریں۔ تکلیف آئی تو اس لیے آئی تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے گویا کہ ہم نے برائی کو اچھائی میں بدل دیا، ہم نے برائی کو اچھائی میں بدل دیا۔ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہاں تک کہ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، خوب بڑھ گئے گناہ میں، گناہ میں خوب بڑھ گئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسی ہی سختی اور آسانی، تکلیف اور آسانی پہنچتی رہی۔ فأخذناهم بغتة، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وهم لا يشعرون، ان میں کچھ سمجھ نہیں تھی۔ ہم نے تو ان کو خوب مال دولت دیا اور تکلیف بھی آئی، راحت بھی آئی، وہ کہنے لگے یہ تو چلا آ رہا سلسلہ، ماں باپ دادوں پر بھی وقت آتا رہا، کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستی والے لوگ آمنوا واتقوا، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی تھی۔
افا امن اہل القرى، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا بیاتن، کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آ جائے راتوں رات، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ او امن اہل القرى، یا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب ضحن، چاشتے وقت، وہم یلعبون، وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں۔ ایک سونے کا وقت اور ایک دنیا میں کھیل کود کا وقت، ان کو پتہ ہی نہ چلے اور ہمارا عذاب آ جائے۔ افا امینوا مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے مکر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے خسارے والے لوگ ہی بے خوف ہو سکتے ہیں جو واقعتاً خسارے میں ہیں۔ مکر اللہ کی خفیہ تدبیر، ہاں، اور مکر جب لوگوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب کیا؟ چال بازی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء واصبناہم بذنوبہم، کیا ہدایت نہیں دی اللہ نے ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلها، ان لوگوں کے بعد، ان بستی والوں کے بعد، ان لو نشاء واصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو مصیبت بھیج دیں، کوئی عذاب بھیج دیں، مصیبت بھیج دیں ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم مور لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں ہم آپ کو ان کے قصے سناتے ہیں، ان کے واقعات سناتے ہیں، ان کے حالات میں سے، من انبائها، ان کی خبروں میں سے، ان کے حالات میں سے ہم آپ کو قصے سناتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، پس وہ نہیں تھے مان لانے والے اس وجہ سے کہ وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہمیں ان میں سے اکثر لوگوں میں وعدے کا پاس نہ پایا، وعدے کا پاس نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے کیا کیا؟ ان پر ظلم کیا ان نشانیوں پر۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، بس دیکھ کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں پروردگار عالم کی طرف سے۔ حقیق لائق ہے اس بات کے، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ کی ذات کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ اس لائق ہے یہ بات کہ میرے لائق ہے یہ کہ میں نہ کہوں اللہ کی ذات کے بارے میں سوائے حق کے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، کہا کہ اگر تو نشانی لایا ہے، فأت بہا، اس کو لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس۔ فألقى عصاه، انہوں نے ڈال دیا اپنا عصا، فإذا هي ثعبان، وہ کیا ہو گیا؟ اژدہا ہو گیا، مبین صریح طور پر۔ ونزع یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا بغل سے، فإذا هي بيضاء للناظرین، وہ چمکدار ہو گیا، روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے، ان هذا لساحر علیم، یہ تو کوئی ماہر جادوگر ہے، ساحر جادوگر اور علیم ماہر۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے، حکومت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ کہنے لگے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو، ارجہ مہلت دو، ڈیل دو، اور شہروں کے اندر بھیج دو۔ کس کو؟ حاشرین، جمع کرنے والوں کو، جادوگروں کو جمع کریں۔ یأتوک بکل ساحر علیم، کہ وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادو کو لے کر آئیں۔ وجاء السحرة فرعون، اور جادوگر آگے فرعون کے پاس۔ قالوا ان لنا لاجرا،
کہنے لگے مزدوری ملے گی کوئی معاوضہ ملے گا؟ ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آگے، قال نعم، کہا کہ ہاں ہاں مزدوری ملے گی، انعام ملے گا، اور ساتھ ساتھ صرف مزدوری نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم بادشاہ کے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، مقربین میں داخل ہو جاؤ گے۔ قال القوا، کہا کہ چلو ڈالو، وہ جو اپنی رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے، فلما القوا سحروا اعین الناس، جب گویا کہ انہوں نے ڈال دیا تو لوگوں کی آنکھوں پر کیا کر دیا؟ جادو کر دیا۔ نظر بندی ہے، وہ رسیاں نظر آ رہی ہیں کہ دوڑ رہی ہیں سانپوں کی طرح، وہ لاٹھیاں نظر آ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں، نظر بندی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، لوگ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نظر بندی ہوتی ہے۔ ہاں، تماشا دکھاتے ہیں نا، وہ خنجر مار رہا ہے اپنی گردن میں، خون نکل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی کیا وہ کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ نظر بندی ہوتی ہے۔ ہاں، پیسے بنا رہے ہیں، اگر پیسے بن رہے ہوں تو وہ روڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے کرتب دکھانے کے لیے، اگر اس کے پاس اتنا کوئی فن ہوتا۔ یہ نظر آ رہا ہے سارے نوٹ نظر آ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، نظر بندی۔ تو سحر کے اندر نظر بندی ہوتی ہے، جادو اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے۔ معجزہ ایک حقیقت ہے بھائی، یہ اللہ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔ سحر میں تو جادو، میں نظر بندی ہوتی ہے، وہ ہوتا کچھ بھی نہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جب جادو کر دیا تو وہ لاٹھیاں کو دوڑتی نظر آ رہی ہیں، رسیاں دوڑتی نظر آ رہی ہیں سانپوں کی طرح۔ کیا مزدوری ہوگی؟ کیا مزدوری بھی ہوگی تو مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، بادشاہ کے خاص لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، ہم قال القوا، فرمایا کہ تم ڈالو۔ جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر کیا کر دیا؟ جادو کر دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ان کو خوف زدہ کر دیا، خوف زدہ کر دیا، ڈرا دیا ان کو۔ ہاں، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ میں بہت بڑا جادو ہے، لاٹھی ہے سانپ بن گیا، اور رسی ہے سانپ بن گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، دوسری آیت پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، اتنا بڑا کام انہوں نے دکھا دیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، لوگ کیسے فیصلہ کریں گے حق اور باطل میں؟ اتنا ڈر گیا اور کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ لوگ انہی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تخف، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، انشاءاللہ آپ ہی کی فتح ہے، ہاں، حق کی فتح۔ جب حکم ہوا کہ ڈالیں اپنی عصا، فَإِذَا تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ سب کچھ نگل گیا، وہ عصا، وہ سانپ جو ہے نا سب کچھ نگل گیا۔ ما یأفکون، جو کچھ انہوں نے کیا کیا تھا، گڑا تھا، جو گڑا تھا، جو انہوں نے بنایا تھا ایک، وہ سب کچھ نگل گیا۔ فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور ختم ہو گیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ فغلبوا هنالك، بس اس وقت وہ جادوگر کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور پلٹے میدان سے ذلیل ہو کر۔ وألقي السحرة ساجدین، اور سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے پروردگار عالم پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب، تصریح کر دی۔ وہ بھی رب کہتا تھا نا اپنے آپ کو، انا ربکم الاعلی، اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہم رب تمہیں نہیں مان رہے کہ خوش نہ ہو جانا، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون جل بھن گیا، کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ ایک چال ہے، میں نے کہا نا مکر غیر اللہ کی طرف مجھے چال بازی، یہ ایک چال تھی جو تم نے چال چلی ہے شہر کے اندر، یہ سارے تم ایک ہی ہو، یہ تمہارا استاد ہے۔ لتخرجوا منها اہلہا، تم شہر والوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے۔ لأقطعن ایدیکم، میں ان کے ہاتھ کاٹوں گا، وارجلکم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، خلاف سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اس کو کہتے ہیں خلاف، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، میں پھر سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ آگے ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں کہ اس نے ایسا کیا بھی ہے یا نہیں کیا،
لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو ویسے ہی مرنا ہے بھائی، مر جائیں گے کیا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور تم ہم سے انتقام نہیں لے رہے ہو مگر کس بات کا؟ الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم نے ان کو مان لیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم بس صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دینا مسلمان بنا کر، بس ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، بس کچھ نہیں چاہیے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے 16ویں پارے میں کہ فقض ما انت قاض، جو چاہے کر لے بھائی، ہاتھ کاٹ، پاؤں کاٹ، سولی پہ لٹکا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ویسے ہی مرنا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان دے دیا، جنت میں جائیں گے، ہمارے گناہ بخش دیے، ہمیں معاف کر دیا، تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سردار کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ، اس کو ابھارنے کے لیے، فرعون کو ابھارنے کے لیے کیا تم چھوڑ رہے ہو موسیٰ اور اس کے قوم کو؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد کریں زمین میں، ویذرک وآلہتک، تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں۔ قال سنقتل ابناءہم، کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ونستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر کیا ہوں گے؟ قاہرون، غالب ہوں گے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، وصبروا، صبر کرو، صبر کرو، بڑی تکلیف ہے، بڑی آزمائش ہے، لیکن صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دے، آج یہ کل کوئی، یہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقین کا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل، کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں اذیت دی گئی اس سے پہلے، ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے ہمیں ستایا گیا، اور ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے، کب یہ تکلیف ختم ہوگی؟ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور تمہیں زمین میں ان کا کیا بنا دے؟ نائب بنا دے، خلیفہ بنا دے۔ فينظر كيف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ ولقد اخذنا آل فرعون، اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو، بالسنین، قحط سالیوں کے اندر، قحط سالی، سنین، قحط سالی، کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئی، غلہ ختم ہو گیا۔ قالوا لنا ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی، لعلهم یذکرون، شاید وہ کیا کر لیں؟ نصیحت پکڑیں، اس لیے ہم نے یہ تکلیف دی۔ فاذا جاءتهم الحسنۃ، جب ان کے پاس کوئی بلائی آتی ہے، اچھائی آتی ہے، قالوا لنا هذه، کہتے یہ ہمارے لیے ہے، ہاں ہم اس کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو پہنچتی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے تھے، بدفعلی لیتے تھے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، بدعمالی کی وجہ سے، تمہارے اعمال اوپر گئے نا، تو اس لیے یہ حالات ایسے آئے تمہارے لیے۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، کہنے کہ جب بھی کوئی تو کو نشانی لے کر آتا ہے نا، تو تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو ہم پر اس کے ذریعے سے کیا کر دے؟ جادو کر دے۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے پر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور جوئیں، والضفادع، مینڈک، والدم، خون، آیات مفصلات، نشانیاں پے در پے، الگ الگ نشانیاں۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ طوفان آ گیا، ٹڈیاں آ گئی، جوئیں آ گئیں، ہر چیز میں جوئیں، کھانے میں، سر میں، پانی میں ٹڈیاں، ہر چیز میں، بستر پہ ٹڈیاں، جیب میں، کپڑوں میں، کھانے پینے کی، منہ کھولتے ٹڈی منہ میں چلی جاتی، یہ حال تھا۔ والضفادع، مینڈک، اور والدم، خون، پانی پیتے خون، سالن میں خون، روٹی میں خون، ہر چیز میں خون۔
آیات مفصلات، یہ جدا جدا آیتیں اللہ نے نشانیاں بھیجیں، لیکن انہوں نے تکبر کیا، باز نہ آئے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب بھی کوئی ان پر کوئی عذاب آتا ہے، رجز عذاب، قالوا یا موسیٰ، کہتے اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے کیا کر، دعا کر، بما عہد عندک، جو تیرے رب نے تجھ سے کیا کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے۔ آپ کا وعدہ، آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، آپ دعا کریں گے یہ تکلیف دور ہو جائے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے دور کر دی یہ تکلیف، یہ عذاب ہم سے، لنؤمنن لک، ہم ضرور بضرور ایمان لیں گے آپ کے اوپر، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، بھیج دیں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے کیا کیا، اس عذاب کو دور کیا ایک مدت تک، بالغوہ، کہ جس عذاب تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو اسی وقت کیا کرنے لگے، عہد شکنی کرنے لگے، وعدہ توڑنے لگے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، دریا میں ان کو غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وکانوا عنہا غافلین، اور ان سے غفلت والا معاملہ کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا ہم لوگوں کو، مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ کمزور کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو کمزوروں کو ہم نے وارث بنا دیا۔ التی بارکنا فیہا، جس زمین میں ہم نے برکت رکھی تھی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہی، تمہارے رب کی اچھی بات پوری ہو کر رہی بنی اسرائیل پر، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، اور ہم نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا جو فرعون بناتا تھا، اس کی قوم بناتی تھی، وما کانوا یعرشون، جو اونچے اونچے صاحبان، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، سب کو ہم نے کیا کر دیا، برباد کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے گویا کہ بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا۔ فاتوا علی قوم، پر دریا سے پار ہونے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یعکفون، اعتکاف میں بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، عاجزی اور انکساری اور بندگی کرنے کے لیے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی کہ فطرت ہی ایسی تھی نا، بچے کی پوجا پہلے کر چکے تھے، تو دل کے اندر وہ اثرات موجود تھے بت پرستی کے۔ بتاؤ کتنا بڑا اللہ نے مقام دیا، کیا کہتے ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارا بھی کوئی ایسا خدا بنا دے جیسے ان کا، ہمارا بھی کوئی ایسا خدا ہونا چاہیے۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا کہ بڑے پرلے درجے کے جاہل قسم کے لوگوں، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، ان لوگوں نے ہلاک ہونا ہے جس کام کے اندر یہ مبتلا ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، فرمایا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہارے لیے الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، اس نے سارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، اور بدبختوں بجائے اس کے کہ اس کی عبادت اور بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اور کسی خدا کی تلاش میں لگے ہوئے ہو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں برا عذاب دیتا تھا، تمہارے یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بڑی آزمائش تھی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، واتممناها ب10، پھر ہم نے ان کو مکمل کیا 10 کے ساتھ، تو 40 ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ 30 دن روزہ رکھیں اور پھر آپ کو حضور پر آئیں تو ہم آپ کو کیا کریں گے، کتاب عطا کریں گے۔ کہتے ہیں 30 دن روزہ رکھا تو مسواک کر لی، تو مسواک کی وجہ سے وہ جو معدے کی مہک تھی وہ ختم ہو گئی، جو اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے، تو فرمایا کہ اب 10 روزے اور رکھیں تاکہ وہ مہک دوبارہ پیدا ہو جائے۔
فتم میقات ربہ 40 لیلہ، انہوں نے اپنے رب کی گویا کہ اپنے رب کے مقرر کیا ہوا وقت 40 دن پورے کیے۔ وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا ہارون سے، اخلفنی، آپ کیا کرنا، میری وہ کرنا، قائم مقامی کرنا، میری جانشینی کرنا پھر میری قوم کے اندر، وہ اصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کے راستے پر مت چلنا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، قال رب ارنی انظر الیک، کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں آپ کو دیکھوں، مجھے دکھا، مجھے طاقت دے میں آپ کو دیکھوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھو کس کو، پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو فسوف ترانی، سمجھ جانا کہ آپ مجھے کیا کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، تو پہاڑ کیا ہو گیا، اس تجلی نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب آپ کو کیا ہوا، افاقہ ہوا، ہوش آیا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، دیکھو عربی میں استعمال ہوتا ہے افاقہ، صحت یاب ہو جانا، افاقہ ہو جانا۔ جب افاقہ ہو گیا، قال سبحانک، فرمایا کہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مان گیا بھائی۔ قال یا موسیٰ، کہا کہ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے آپ کو چنا ہے سارے لوگوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے، و بکلامی، اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے۔ یہ تھوڑی دولت آپ کے پاس مجھے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا کلام پڑھیں، وہ ہے میرا دیدار، میرے کلام سے کریں، میرا کلام پڑھیں، اس میں مجھے آپ کو میری تصویر نظر آئے گی۔ میں نے آپ کو چنا ہے اور میں نے پیغمبر بنایا، آپ کو اپنا کلام دیا، فخذ ما آتیتک، بس لے لیں جو میں نے آپ کو دیا ہے، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہوں، بس اس پر شکر کریں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے تختیوں میں ہر کچھ۔ وہ تورات تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، جو تورات لکھی ہوئی تھی ساری تختیوں میں لکھی ہوئی، تختیاں اللہ نے عطا فرمائیں، لوح کی جمع ہے، ہاں لوح کی جمع الواح، ہم نے لکھا اس کو تختیوں میں ہر کچھ، موعظۃً، نصیحت کی بات، و تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل، فخذھا بقوۃ، اس کو پکڑ لیں آپ طاقت کے ساتھ، وامر قومک یاخذوا باحسنھا، حکم کریں اپنی قوم کو اس کی اچھی اچھی باتوں پر کیا کریں، عمل کریں۔ بھئی ساری ہی اچھی ہوں گی، اچھی باتیں کیا ہوں گی؟ ایک بات ہوتی ہے فرض اور ایک بات ہوتی ہے مستحب، کا فرض سے بڑھ کر مستحب پہ عمل کریں۔ ایک کام ہوتا ہے ادنا، ایک ہوتا ہے اعلیٰ، تو ادنا کو چھوڑ کے اعلیٰ پر آپ عمل کریں، یا جیسے یوں کہو کہ فتوے کو چھوڑ کے تقوی پہ عمل کریں۔ فتوے میں کسی کام کا جواز ہوتا ہے اور تقوی اس سے بھی آگے ہوتا ہے، ہاں تو ساری باتیں اچھی ہیں، مگر یہ کہ درجے کے اعتبار سے کوئی عمل بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اچھا ہے تو آپ اس کو اختیار کریں، رخصت کو چھوڑ کے عزیمت کو اختیار کریں۔ روزہ چھوڑنا مسافر کے لیے رخصت ہے اور رکھنا عزیمت ہے، یعنی زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا روزہ رکھنے پر، یہ ہے احسن پہ عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، میں تمہیں دکھاؤں گا عن قریب فاسقوں کا گھر، فاسق لوگوں کا انجام کیا ہوا میں دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ہر نشانی آپ ان کو آپ دکھا دیں، ہر معجزہ دکھا دیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر گویا کہ وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ، اس راستے کو نہیں اختیار کریں گے، اور اگر دیکھ لیں شر اور بغاوت کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو کیا کر لیں گے، اختیار کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، کہ مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں ہے، ملاقات تو آخرت کی، وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہے۔ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گیا، یجزون الا ما كانوا يعملون،
ان کے اعمال کا یہی بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد، من حُلِيِّهِمْ اپنے زیورات سے، عجلاً ایک بچڑا، جسداً وہ ایک جسم تھا، لہو خوار اس سے کیا آتی تھی؟ آواز آتی تھی۔ الم یرو، کیا انہیں نہیں پتا، نہیں دیکھا انہوں نے، انہو، یہ دیکھنا آنکھوں سے نہیں ہوتا، ہاں یہ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا، انہوں نے نہیں دیکھا، نہیں سوچا، غور نہیں کیا، انہو لا یکلمہم، نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کو راستہ بتا سکتا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اس کو اختیار کر کے انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ ولما سقط فی ایدیہم، یہ محاورے کا لفظ ہے، لفظی معنی نہیں ہے۔ سقط فی ایدیہم لفظی معنی تو یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں میں گر گئے، یہ ہے ندامت۔ جب آدمی شرمندہ ہو جاتا، نادم ہو جاتا، اس کی لفظ بولا جاتا کہ سقط فی ایدیہم، اور جب وہ کیا ہو گئے؟ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو۔ یہ بھی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر اپنی قوم کے پاس، غضبانہ، غصے کی حالت میں، غصے کی حالت، دیکھا بچے کی پوجا کر رہے ہیں، اسیفاً، افسوس کرتے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمایا کہ میرے بعد بہت بری نیابت کی تم نے، بھائی بہت بری جانشینی کی۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے میرے رب کا حکم آنے سے پہلے کیا کی؟ جلدی کی ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، کہتے غصے کے آ کر جو ہے نا کیا کر دیا؟ تختیاں ڈال دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑ کے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس کو کھینچنے لگے اپنی طرف، سر پکڑ کے، سر کے بالوں سے، چوٹی سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، میرے ماں کے بیٹے، یعنی کہ ماں شریک بھائی، تو یہ ماں کا نام لیا ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، میں ماں کا واسطہ دوں گا تو شاید نرم ہو جائیں۔ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، وقعدوا یقتلوننی، آپ کہتے ہیں میں نے منع نہیں کیا، اتنا روکا، قریب تک مجھے قتل کر دیتے قتل کر دیتے مجھے، میں اتنے ان کو منع کیا۔ فلا تشمت بی الاعداء، بس آپ مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کریں، آپ مجھے ڈانٹیں گے نا اور مجھ پر وہ کریں گے تو دشمن خوش ہوگا، مجھ پر دشمن خوش نہ کریں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں کو ساتھ شامل نہ کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی نا، پھر کیا بات ہے؟ قال رب اغفر لی ولی اخی، فرمایا کہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، ہاں۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اختیار کیا، بچڑے کو معبود بنایا، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، عنقریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جھوٹ گڑنے والوں کو ایسے سزا دیا کرتے ہیں۔ افطرا کہتے ہیں جھوٹ گڑنا۔ والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعد، یا پھر توبہ کر لی اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک اس کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سقط عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ اخذ الالواح، جو تختیاں پھینک دی تھی ان کو اٹھا لیا، وفی نسختها، اور اس کی ان تختیوں کی تحریر کے اندر، نسخ کا معنی میں نے پہلے بھی کہا لکھنا بھی ہوتا ہے، وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور ان کی تحریر میں یہ بات تھی کہ وہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو میرے رب سے کیا کہتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ رہبن، رہب بھی ڈرنے کو کہتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے اپنی قوم میں سے، ہاں 70 آدمی منتخب کی۔ کہنے لگے جی ہم جب تک خود کلام نہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا، ہمیں کیا پتہ، اللہ نے کتاب اتاری ہے، آپ کو نبی بنایا، ہم خود اللہ سے سننا چاہتے ہیں، ہمارے وعدے کے مطابق وہ آئے، یا ہمارے وعدہ پورا ہونے کے موقع پر وہ آئے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ چنا تھا۔ فلما اخذتهم الرجفہ، یہ جب ان کو کیا پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، فرمایا کہ اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو
پہلے سے ہی اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، آپ ہلاک کرتے ہیں اس کام پر جو ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے کیا ہے۔ انہی اللہ فتنتک، یہ بڑی آپ کی آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے گمراہ کرتے ہیں، وتہدی من تشاء، اس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انت ولینا، آپ ہمارے کیا ہیں؟ ولی ہیں، حمایتی ہیں۔ فاغفر لنا، ہماری مغفرت کر دیں، ورحمنا، ہم پر رحم کریں، وانت خیر الغافرین، آپ بہترین کیا ہیں؟ مغفرت کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کی یہ عادت تو نہیں ہے کہ آپ کچھ بیوقوف لوگ کام کرو سب کو ہی مار دیں، آپ تو یہیں آ کے مارنا تھا، آپ زمین میں مار دیتے وہی مر جاتے ہم۔ اب میں لوگوں سے کیا جا کر کہوں گا؟ وہ بولیں گے 70 آدمی مروا کے آگے ہمارے، ان بیوقوفوں نے غلطی کی ہے، تو سب آپ کی قدرت کا انکار تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں اس کام پر جو ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے کیا ہے، یہ بڑی آپ کی آزمائش ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ کہتے ہیں اللہ نے زندہ کر دیا 70 آدمیوں کو۔ اصل بات یہ تھی کہ کلام سننے کے بعد کہنے لگے ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارین اللہ جہرتاً، دوبارہ یہ جرم کیا انہوں نے، گستاخی کی نا جب، تو پھر اللہ نے ان کو ہلاک کیا کہ تم نے اتنی بڑی گستاخی کر دی، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے تم کہتے تھے سننا چاہتے ہیں، کلام سن لیا، اب کہتے تھے ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے، تو پھر اس پر اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، آپ گویا کہ جس کو چاہتے ہیں آپ گویا کہ ہلاک کرتے ہیں اس طرح کی آزمائش میں، اور جس کو چاہے ہدایت، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں آپ اس آزمائش کے اندر، اور ہدایت دیتے ہیں اس کو چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے ولی ہیں، آپ معاف کر دیں، ہم پر رحم کریں۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائی، وَفِي الْآخِرَةِ، وہی مفہوم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا بات ہے، لکھ دیں ہمارے لیے اچھائی اس دنیا میں اور آخرت میں۔ انا ہدنا الیک، ہم نے آپ کی طرف کیا کیا؟ رجوع کیا۔ ہذا یہود، یہودی اسی سے ہے، اللہ کی طرف کیا کرنا؟ رجوع کرنا۔ انا ہدنا الیک، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ قال عذابی، فرمایا کہ میرا عذاب اصیب بہ من اشاء، میں اس کو پہنچاؤں گا جس کو میں چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ فساکتبھا للذین یتقون، میں اس رحمت کو ان قریب لکھ دوں گا متقین کے لیے۔ ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی امی کی۔ نبی امی، امی ماں کی طرف منسوب ہے، جیسے ماں سے آدمی پیٹ نکلتا تو پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا نا بھائی، ایسے ہی لوگ کیا تھے؟ ان پڑھ، اس لیے کہا کہ یہ امی ہیں، امی ہیں۔ امی اس لیے ان کو کہتے ہیں، سے ہے بھائی، کیوں امی کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ ہاں، تو امی کا مطلب ماں والا، ماں کی طرف نسبت ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایسے لوگ کیا ہے؟ امی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ القرآن کی طرف منسوب ہے، مکہ کے شہر جو وہ کیا ہے؟ القرآن، اس کا نام ہے۔ لتنذر القرى ومن حولها، تاکہ بستیوں کی جو ماں ہے نا مکہ، ان کو اور دوسرے لوگوں کا آپ کیا کریں؟ ڈرائیں، تو اس لیے امی کہتے ہیں۔ اور بعض نے تیسرا معنی کیا کہ یہ عرب کے ان پڑھ لوگ ہی امی کہلاتے تھے، بس یہ ماں کی طرف منسوب نہیں ہے، القرى کی طرف منسوب نہیں ہے، چونکہ وہاں القرى کے رہنے والے عرب تھے تو ان کو امی کہا۔ جو پیروی کریں گے اس نبی کی جو نبی امی ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جن کو تم پاتے ہو لکھا ہوا تورات کے اندر اپنے پاس اور انجیل کے اندر۔ یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو حکم دیتے ہیں بلائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حلال۔ آج جو چیز حلال ہے کتنے مزے سے آدمی کھاتا ہے، اور جو حرام ہے ان کا تذکرہ بھی ہے تو آدمی کو الٹی ہو جائے۔ ہاں، کتے، بلی، سور، خنزیر، چوہے، گند کیا کھاتے ہیں یہ، تو اللہ نے پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی، بہترین، دل مانتا ہے، مزہ آتا ہے آدمی کو، ہاں کھائے آدمی ان کو، تو کہا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کا بوجھ ان سے اتار کر رکھتے ہیں۔ نبی جو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا بوجھ ان سے اتار کر رکھتے ہیں۔ جو سخت احکامات تھے نا پہلی امتوں کے اندر، وہ معاف کر دیے، وسوسہ معاف کر دیا، جبکہ پہلی امتوں کو وسوسہ معاف نہیں تھا۔ کپڑا کاٹتے تھے ناپاک ہونے کے بعد، وہ بھی گویا کہ کیا ہو گیا؟
معاف ہو گیا۔ جسم کو چھیلتے تھے اور کوئی گناہ کرتا تو دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس آدمی نے اس گھر میں یہ گناہ کیا ہے، یہ سارے بوجھ اتار دیے۔ والاغلال التي كانت عليهم، اور وہ بیڑیاں جن میں وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے وہ ساری بیڑیاں کھول دی حضور نے آ کر۔ فالذین آمنوا به، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروه، ان کی کیا کی؟ حمایت کی، ونصروا، ان کی کیا کی؟ مدد کی، واتبعوا النور، اور پیروی کی اس نور کی۔ بدعتی کہتے ہیں نور سے نبی مراد ہیں، تو یہاں اگر نبی کی واتبعوا النور تو یہ تو پہلے سے نبی کا تذکرہ ہو گیا، یہ نور دوسری چیز کیا آ گئی؟ تو نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں بھی نور کتاب کا نام ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ نور و کتاب مبین، نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی، وہ اسی کی تشریح اور تحقیق ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں تو نبی کا ذکر الگ ہو گیا تو پھر نور کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن ہے۔ انزل معہ، نازل کیا گیا ان کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح کو پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دیکھو نہ قوم کو مخاطب کیا، نہ کسی زمانے کو، نہ کسی خاص کو کہ صدی کو، نہ کسی خاص جماعت کو، رسول اللہ علیکم جمیعا، ختم نبوت کی دلیل ہے، میں سارے کے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی زمانے کی طرف نہیں۔ کسی پہلے انبیاء نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو مخاطب کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت آسمانوں زمین میں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلمے پر، احکامات پر۔ خود بھی ایمان ہے حضور کا، خود بھی ایمان ہے، جیسے ہم ایمان کے مکلف ہیں ایسے حضور مکلف تھے، جیسے ہم گویا کہ ایمان کے ہمارا ایمان کامل ہوگا حضور کی رسالت کی گواہی دینے کی، حضور بھی ایسے ہی گویا کہ اس کے مکلف تھے۔ حضور بھی فرماتے تھے انا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں بھی گواہی، تو یہ بھی آپ کے اوپر اس کی یہ بھی لازمی چیز تھی۔ تو کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہ کلمات ہی، اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی ہے، یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور حق کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہیں۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو تقسیم کر دیا، ان کے ٹکڑے کر دیے 12 قبیلوں کے اندر، عشرۃ اسباطاً 12 قبیلے، اور امماً 12 قبیلے، یعنی کہ 12 امتوں کی شکل میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے کیا کیا؟ پانی مانگا، ہمیں پانی دیں۔ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی مارے پتھر کے اوپر، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے بہہ پڑے۔ اختلاف نہ ہو آپس میں، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، اور دریا میں پار ہونے کے لیے 12 راستے، آپس میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھیں نا، پتھر پہ لاٹھی مارے تو ٹوٹنا کس کو چاہیے؟ لاٹھی کو ٹوٹنا چاہیے، پتھر کو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ لاٹھی ماری پتھر پر، بجائے لاٹھی ٹوٹنے کے پتھر ٹوٹا، اس سے چشمے جاری ہو گئے۔ کل اناس قد علیم کل اناس مشربہم، ہر فرقے نے، ہر طبقے نے، ہر قوم نے، ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ کیا کر لی؟ پہچان لی۔ مشرب گھاٹ جہاں سے پانی پیتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر کیا کیا؟ بادل سے سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور گویا کہ اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود کرتے تھے، اپنے پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا، جب ان سے کہا گیا کہ اریحہ اس شہر اور بستی کا نام تھا، اس تمہیں چاہیے نا سبزی، دال، پیاز، لہسن،
ترکاری یہ کھائیں گے، کہا اس شہر میں جاؤ 2 کام کرنا، ایک تو کہنا حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے، اور دوسرا تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو انہوں نے دونوں کے حکم کو کیا کر دیا، باعث استہزاء بنا دیا۔ بجائے حطۃ کے حنطۃ کہہ رہے ہیں، اور بجائے سجدہ کر کے جانے کے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور وکلوا، جاؤ اس بستی کے اندر ٹھہرو، وکلوا منہا حیث شئتم، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وقولوا حطۃ، کہنا حطۃ، وادخلوا الباب سجدا، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا شہر کے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے کیا کر دیا، بات کو بدل دیا، منہم، ان میں سے، قولا، وہ بات کہنے لگے، غیر الذی قیل لہم، انہوں نے بدل دیا بات کو اس بات کے ساتھ جو اس بات کے علاوہ تھی جن کو کہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون، اس لیے ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ظلم کیا کرتے تھے، ان باتوں کی وجہ سے جو ظلم کیا کرتے تھے ہم نے ان کو کیا کر دیا، ان کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا۔ واسألہم عن القریہ، پوچھ لیجئے بستی والوں سے، التی کانت حاضرۃ البحر، جو بستی کیا تھی، ساحل سمندر پر تھی۔ حاضرہ کہتے ہیں کنارے کو، سمندر کے کنارے پر، سمندر کے ساحل میں ایک بستی تھی۔ کیا بات ہے، کیا منظر ہوگا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرنے لگے ہفتے کے دن میں، اذ تأتیہم حیتانہم، جس دن مچھلیاں آتی تھیں، حیتان حوت کی جمع ہے، جب آتی ہیں بس مچھلیاں، یوم سبتہم، سبت کس کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن کو، ہفتے کے دن، شرعان، ظاہر ہو کر، اوپر پانی کے اوپر ایسے اچھلتی تھی، ظاہر ہو کر، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، شرعان، ظاہر ہو کر، ویوم لا یثبتون، اور جب ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو مچھلیاں بھی نہ آتی ہیں۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم اسی طرح ان کو آزماتے ہیں، اس وجہ سے وہ کیا تھے، فسق کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دوسری جگہ پر آتا ہے نا کہ انہوں نے ہفتے کو شکار کرنے سے لینا منع کیا، تو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو یہ سمندر کے کنارے پہ جا کر چھوٹے چھوٹے تالاب اور حوض بنا دیتے ہیں۔ گڑھے کی اور تالاب کی مچھلی پکڑنا آسان ہے، سمندر کی مشکل ہوتی ہے، تو اس کے پاس چھوٹے چھوٹے تالاب حوض بنا دیتے، تو ہفتے کے دن مچھلیاں ساری اس میں آ جاتی، پھر اتوار کو جا کر پکڑ لیتے، کہتے دیکھو ہم نے تو ہفتے کو تھوڑی شکار کیا ہے، اتوار کو کیا ہے۔ ایسی ہیل و حجت کرتے تھے، اللہ کیا کہوں، کہا کہ چربی نہ کھانا، بیچ کے پیسے کھا گئے، کہتے دیکھو چربی تھوڑی کھائی ہے ہم نے، پیسے کھائے ہیں اس کے۔ پولیس والوں کو کہتے نا یہ چائے پانی ہے آپ کا، ہاں چائے پانی، رشوت کو چائے پانی کا نام رکھ دیا، تو یہ ایسی ہیل و حجت کرتے ہیں۔ ہاں کپڑے لٹکائے ہوں بولے اس میں ڈال دو، میں تھوڑی لے رہا ہوں، اس میں ڈال دو پیسے، ہاں جیب میں ڈال دو، بس وہاں جگہ وہاں پہ رکھ دو۔ یہ ہیلے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، حرام حلال نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ایسے ہیل و حجت کرتے تھے۔ جب ہفتے کا دن نہ ہوتا مچھلیاں آتی نہیں تھیں، ہفتے کے دن کی عبادت کا تھا کہ عبادت کرو، مچھلی کا شکار نہ کرو، تو یہ جا کر تالاب حوض میں جمع کر لیتے، اتوار کو پکڑ لیتے۔ جب ہفتہ نہ ہوتا مچھلیاں بھی نہ آتی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، فاسق لوگوں کو ہم اسی طرح آزماتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ہوگی ایک جماعت ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہوگا تو ہلاک کرے گا، یا ان کو اللہ نے عذاب دینا ہوگا تو عذاب دے گا۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا عذر کیا کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم ان کو منع کر رہے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید باز بھی آ جائیں، ہم اللہ سے کہیں گے ہم نے منع کیا تھا۔ 3 گروہ پیدا ہو گئے اس کے اندر، 3 گروہ پیدا ہو گئے جب ان کو کہا مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ ایک وہ گروہ جو مچھلی کا شکار کرنے ہی لگ گیا، صراحتاً حکم کیا کر دیا، بدل دیا۔ ایک وہ جن کو منع کرتے تھے کہ بھئی ایسا نہ کرو، نہ کرو ایسا، اور تیسرا جو خاموشی اختیار کی انہوں نے، تو 2 گروہ ہلاک ہو گئے، مچھلی کا شکار کرنے والے بھی اور منع نہ کرنے والے بھی۔ منع کرنے والے وہ بچ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے ہم ان کو منع کر رہے ہیں، کہ ہم ان کو کہہ دیں گے کہ ہم ان کو منع کیا تھا ان کو۔ تو ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے کہا بھی کیوں نصیحت کرتے ہو، چھوڑو ان کو، مرے جائیں ہمیں کیا۔ تو یہ بھی غلط تھا، وہ روکا نہیں ان کو۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب جو اس بات کو نصیحت کی گئی تو اس کو کیا ہو گیا، بھول گئے،
تو انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائی سے کیا کرتے تھے، منع کرتے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ہم نے ان کو کیا کر دیا، ان کو پکڑ لیا سخت عذاب کے اندر، اس لیے کہ وہ کیا کرتے تھے، فسق کرتے تھے. فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے کیا کیا، تجاوز کیا اس بات سے جس کو منع کیا گیا تھا. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے کہا کیا ہو جاؤ بندر ذلیل، بندر بنا کے ہلاک کیا، ویسے نہیں ہلاک کیا. کہتے ہیں وہ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے دیوار کھڑی کر دی اپنے درمیان اور ان کے درمیان، تو کہا کہ بھئی ہم ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے، تو اللہ نے بندر بنا دیا ان کو. تو 3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آواز کوئی نہیں آ رہی، دیکھا کہ سارے مرے پڑے ہیں. تو سارے 3 دن زندہ رہے بندر بن کر، اور 3 دن کے بعد سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اسی طرح مر گئے. جو قوم مسخ ہوتی ہے نا اس کی نسل نہیں چلتی اس کی. یہ بات بھی ہے، کسی کو اللہ مسخ کر دے، کسی جانور کی شکل میں بدل دے، اس کی نسل نہیں چلے گی. تو یہ نہ سمجھے آدمی کہ یہ بندر کوئی وہ ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو بڑے سمجھدار بندر ہیں بھائی، یہ زیادہ سمجھدار ہیں. آج کل لوگ پیسہ کما کے بولتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. اتنی سمجھداری تو اللہ نے جانور کو بھی دی ہوئی ہے. وہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا ہوگا، ایک جگہ میں بندر بہت زیادہ ہو گئے، انڈیا کا واقعہ غالباً، بندر بہت زیادہ ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ ان کو کیسے ان کو ختم کیا جائے. تو کہا کہ ان کو پراٹھے بناؤ، ان میں زہر ڈال کے دو، ان کو یہ کھائیں گے نا سارے مر جائیں گے. تو انہوں نے پراٹھے پکائے اور چھت پہ ڈالے وہ پراٹھے. وہ بھی سمجھ گئے کہ بڑی مہمان نوازی ہو رہی ہے، کوئی خاص بات ہے. ایک جو ان کا لیڈر تھا نا، اس نے اگر سونگا پراٹھے کو، بولا ٹھیک ہے اب ہم ان کا علاج کرتے ہیں. وہ گیا جنگل میں، ایک کوئی جڑی بوٹی گھاس وغیرہ کوئی لے کر آیا، جیسے ہمارے ہاں یہ ہم سلاد کے پتے کھاتے ہیں. اس نے کہا یہ کھاؤ ساتھ اور یہ پراٹھے بھی کھاؤ ساتھ. وہ پراٹھے بھی سارے کھا گئے اور ساتھ وہ جڑی بوٹی کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، سارے پراٹھے کھا گئے. آج دنیا کما کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں. یہ کم سمجھ کی بات ہے. وہ سونگ کے سمجھ گئے وہ کہ یہ جو ہے نا یہ ہمیں مارنے کے لیے انہوں نے کیا نا. تو پھر انہوں نے علاج بھی اس کا نکال لیا، کہا کہ یہ سلاد کھاؤ ساتھ، یہ پتے کھاؤ ساتھ، اور ساتھ یہ بھی کھاؤ، یہ پراٹھے بھی کھاتے رہو اور ساتھ یہ بھی کھاتے رہو. سب کچھ کھا گئے اور کوئی بھی نہیں مارا بندر. تو یہ اللہ کی شان ہے. کسی بندر کو، کسی جانور کو دیکھا اپنے ڈیلیوری کے لیے اسپتال میں گیا ہوں کبھی؟ اتنا کام تو یہ جانور بھی جانتے ہیں. کون سا کمال کر دیا آپ نے، بچوں کو پال لیا. حالانکہ جانوروں کے اسپتال ہیں، مگر کوئی جانور گیا کوئی ڈیلیوری کے لیے اسپتال میں؟ وہ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور انسانوں سے زیادہ بچے، بلی کے، کتیا کے، اور کیا سے کیا چوہوں کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے بچوں کو پال لینا، کھا لینا، پی لینا. یہ تو جانور ہم سے اچھا کر رہے ہیں بھائی، اور اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ ہے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچان لے، یہ ہے کمال انسان کا. دنیا میں پیسہ کما لینا یہ کوئی وہ نہیں ہے. بہرحال یہ 3 دن تک یہ بندر بنے رہے، پھر اس کے بعد یہ مر گئے. اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو، ہزاروں کی تعداد کے اندر. اچھا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان پر ضرور بھیجے گا قیامت کے دن، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت کے دن تک ان کے اوپر کوئی ایسا ظالم بھیجے گا جو ان کو برا عذاب دے گا. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد حساب سزا دینے والا. وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک بخشنے والا مہربان ہے. وقطعناہم فی الارض امما، ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ان کو مختلف جماعتوں میں، مختلف قبیلوں میں. منہم الصالحون، ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور اچھے لوگ نہیں بھی تھے، کچھ ان کے علاوہ تھے. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے ان کو آزمایا بلائیوں میں اور برائیوں میں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں. فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے جانشین پیدا ہو. خلف لام کی سکون کے ساتھ برے جانشین کو کہتے ہیں، اور خلف اچھے جانشین کو کہتے ہیں. قرآن لکھتے ہیں نا خلف الرشید، یہ فلاں کی کیا ہے، خلیفہ ہیں. اچھا جانشین ہوگا تو وہ لام کی زبر کے ساتھ، اور جو برا جانشین ہوگا تو لام کے سکون کے ساتھ. اتنا فرق پڑتا ہے عربی کے اندر. فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد برے جانشین پیدا ہو گئے. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو کیا کیا، ضائع کیا. تو برے جانشین یہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو نام کیا لیا، خلف.
اور جب اچھا جانشین کو خلف کہتے ہیں. ہاں دونوں کا تذکرہ آتا ہے. ورث الکتابہ وہ کتاب کے وارث بنے. یاخذون عرض هذا الادنى وہ لیتے تھے مال اس گھٹیا چیز کے بدلے میں. ہاں هذا الادنى ادنیٰ سے مراد دنیا ہے. اس دنیا کا مال لیتے تھے. عرض هذا الادنى اس دنیا کا مال لیتے تھے ہاں ان کتاب کے بدلے میں. الم یؤخذ علیہم ویقولون سیغفر لنا اور کیا کہتے تھے ہماری مغفرت ہو جائے گی, کوئی بات نہیں معافی مانگ لیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اگر ان کے پاس آتا ساد و سامان اس جیسا اس کو لے لیتے تھے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کتاب کا پکا وعدہ نہیں لیا گیا تھا. اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور انہوں نے پڑھا اس کے اندر. درس یدرسو پڑھنا اور انہوں نے پڑھا جو کچھ اس کے اندر تھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر بہتر ہے متقین کے لیے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں ہے. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ اور جو گویا کہ کتاب کو پکڑتے ہیں یعنی کتاب کو اختیار کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. تمسک یعنی اس کو عمل سے پکڑنا. من تمسک بسنتی جس نے میری سنت کو اختیار کیا. کوئی ہاتھ سے پکڑنا مراد نہیں ہے سنت کو, ہاں سنت کو اختیار کیا. تو جنہوں نے کتاب اللہ کو اختیار کیا وہ اقاموا الصلاۃ نماز قائم کی. انا لا نضيع اجر المصلحین ہم اصلاح کرنے والوں کے عمل کو اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ یہ وہی یہودیوں کا واقعہ جو کئی دفعہ آ چکا ہے. ہم نے پہاڑ اٹھایا ان کے اوپر. كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ گویا وہ سائبان ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ اور ان کو یقین ہو گیا کہ گر جائے گا ان کے اوپر. ظن کا معنی یقین بھی ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ہم نے کہا کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے طاقت سے پکڑو اس کتاب کو ورنہ تمہیں ہم پر کیا کر دیں گے پہاڑ گرا دیں گے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم بچ سکو تقوی اختیار کرو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ اور جب تیرے رب نے وعدہ لیا بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی اولاد کو پیدا. آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہونے والی تھی قیامت تک ان کو اللہ نے ان کی روحوں کو پیدا کیا چیونٹیوں کی شکل میں. چیونٹیاں ہوتی ہیں نا جو وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف جہنمی ساری روحوں کو اللہ نے کیا کیا اکٹھا کیا اور ان سے کہا الستُ بربکم. ہاں آدم کو پیدا کیا پھر آدم کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو پیدا کیا. ہاں جب تیرے رب نے وعدہ لیا بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو نکالا. واشہدہم علی انفسہم اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا خود ان کو گواہ بنایا. الست بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا انہوں نے کہا کہ جی ہاں. نفی کے جواب میں بلا آتا ہے اور اس بات کے جواب میں کیا آتا ہے نعم آتا ہے. کھانا کھایا نعم بلا نہیں کہیں گے. وہ ایک مثبت جملہ ہے نا کھانا کھایا آپ نے تو کوئی آدمی کہے بلا ہاں غلط ہے کیا کہیں گے نعم. اور جب نفی ہوگی ہاں آپ نہیں گئے بلا ہاں گیا ہوں یا نہیں گیا تو نفی کے جواب میں جو ہے وہ جو آتا ہے وہ بلا آتا ہے. قالوا بلا نعم نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں شہید نہ ہم گواہی دیتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت کبھی تم یہ کہنے لگو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم تو غفلت میں تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا یا کبھی تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تو ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے ہم تو ان کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ہم تو ان کے بعد انہی کے اولاد ہوئے تو ہمارا کیا قصور ہے یہ بات نہ کہنا. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کیا آپ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں جو باطل لوگوں نے کام کیا کسی اور نے ہے اور ہلاک ہمیں کر رہے ہیں. یہ بہانہ نہ بناؤ قیامت کے دن. آگے بلعام بن باعور کا ذکر ہے اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی. یہ بہت بڑا عالم تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر. تو قوم عمالقہ نے اس کو رشوت دی پیسہ دیا دولت دی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے کیا کرو بد دعا کرو. عالم تھا بہت بڑا مستجاب الدعوات دعائیں قبول ہوتی تھی. جس کے بارے میں دعا کرتا قبول ہو جاتی بد دعا کرتا وہ قبول ہو جاتی. اس کو جو ہے وہ انہوں نے آمادہ کیا کہ تم کیا کرو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو. پہلے تو بہت منع کرتا رہا. اس نے کہا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تم مجھے کیسے وہ کرتے ہو. تو دوسری لائن بدلی انہوں نے بیوی کی طرف سے. بیوی کو انہوں نے لالچ دی اور بیوی نے اس کو کرتے کرتے اس کو کیا کر لیا تیار کر دیا. مطلب اتنا فائدہ ہو رہا ہے اتنا پیسہ دے رہے ہیں تم بد دعا کرو. وہ جب بد دعا کرتا تھا تو بد دعا ان کے لیے نکلتی تھی جن کے پیسے کھائے ہوئے تھے. ہم مال بھی ہمارا ہڑپ کر رہے ہو بد دعا بھی ہمارے لیے کر رہے ہو. کہتا نکلتی نہیں میرے منہ سے
بد دعا میں کیا کروں ہاں اس نے پھر ایک اور حربہ بتایا، کہا کہ ان کے اندر عورتوں کو چھوڑ دو، یہ عورتیں جب دیکھیں گے نا ان کے اندر یہ جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس نے ہمارے خلاف ایک اور حربہ استعمال کی، تم بچ کے رہنا۔ ایک آدمی نے زنا کر لیا عورت سے، ایک بنی اسرائیلی نے زنا کر لیا، اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے بنی اسرائیل میں جو فتنہ پیدا وہ عورت کی وجہ سے ہوا، اس میں ہزاروں لوگ جو کیا ہو گئے مارے گئے اس گناہ کے جرم کے اندر۔ اس سازش میں کامیاب نہیں ہوئے، بد دعا نہیں لگی، لیکن اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا، میں یہ تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، یہ کرو اس کا ان کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کی وہ ساری کیفیات سلب کر لی، بالکل علم بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ اللہ نے کہا یہ اس کا مثال کتے کی طرح ہے، مثال کتے کی طرح۔ علماء نے کہا کہ قیامت کے اندر جو ہے نا یہ کتا بن کے آئے گا، اور وہ جو ہے نا اصحاب کہف کا کتا وہ انسان بن کے آئے گا، اس کی شکل اللہ اس کو دے دیں گے اس کتے کو، وہ انسان بنے گا، اس کی شکل اس کو مل جائے گی، یہ کتے کی شکل میں کھڑا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی شان، دیکھو وہ کتا تھا، وفاداری کی، اللہ نے انسان بنا دیا اس کو، اور یہ انسان تھا نبی کے خلاف بد دعا کے لیے تیار ہو گیا، اللہ نے کتا بنا دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور واقعہ بیان کیجئے ان کے سامنے اس آدمی کا جس کو ہم نے اپنے نشانیاں دی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ کہ علم اس سے چلا گیا، وہ علم اس سے چلا گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا بہکنے والوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اونچا مقام عطا فرماتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف کیا ہو گیا، جھک گیا، یعنی کہ مال کی طرف اس کی نظر چلی گئی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، آپ اس کو پتھر ماریں تب بھی بھونکے گا۔ تحمل، آپ اس پر حملہ کریں، آپ اس کو چھیڑیں آپ تب بھی بھونکے گا نہیں، اگر اس پر آپ حملہ کریں یلحث، تب بھی وہ جو ہانپتا رہے گا، زبان باہر لٹکتی رہے گی۔ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْحَث، اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ کہیں کتے کو، پھر بھی زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے۔ کتا جو ہے نا اس کی زبان باہر ہوتی ہے، زبان منہ میں نہیں رکھ سکتا یہ، ہاں ورنہ یہ مر ہی جائے گی۔ تو یہ سانس بھی لیتا ہے زبان باہر لٹکا کے، زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے اس کی۔ آپ نے دیکھا نا کتے کی ہر وقت زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے، کوئی اس کو کچھ کہے تب بھی زبان اس کی لٹک رہی ہے باہر، اور نہ کہے تب بھی۔ تو تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپتا ہے، اور اس کو چھوڑے رکھو تب بھی ہانپتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَص، آپ ان کو واقعات سنائیں، لعلہم یتفکرون، شاید وہ سوچیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اس لیے کہتے ہیں نا بھائی علم کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگتے رہو، بہت مشکل کام ہے بھائی، پتہ نہیں کس موڑ پہ آدمی جو ہے نا کیا سے کیا پہنچ جائے، کہاں مقام پہ پہنچا ہوا تھا عبادت تقوی کے ذریعے سے کہ مستجاب الدعوات بن گیا، اور کہاں مال دولت کے لالچ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ بڑی خطرے والی بات ہوتی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جس سے گمراہ کرے تو وہی خسارے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، ذرأنا، ذرأ یذرأ کا معنی بھی پیدا کرنا، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اپنے مطلب کی باتیں سنتے ہیں بس۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے۔ چوپایا بھی اپنے محسن کو سمجھتا ہے، شیر کو جو روٹی دیتا ہے اس کو شیر کچھ کہتا ہے ہاں اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، اس کے مونچھوں پہ ہاتھ پھیرے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، کچھ بھی نہیں کہتا، اور دوسروں کی ہوا خراب ہو جائے شیر کو دیکھ کے تو وہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے، مجھے روٹی دیتا ہے، مجھے کھانا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کہے گا اس کو۔ یہ ہے تو یا کہ یہ اس سے بدتر ہے، اپنے محسن کو یہ پہچانتا ہے۔ گھوڑا ہے دیکھو سارا دن دوڑتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے بھائی مجھے رات کو کھانا دیتا ہے، رہائش دیتا ہے، سب کچھ پورا دن اپنے مالک کے اشارے پہ ناچ رہا ہے۔ کہا کہ ان سے بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ فادعوہ بہا، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کیا کرتے ہیں، الحاد، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ان لوگوں میں سے ہم نے ایک جماعت پیدا کی ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، یعنی بنی اسرائیل یہودیوں میں سے بھی اچھے لوگ ہیں، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، وہ حق کے مطابق کیا کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہمیں جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو آہستہ آہستہ، استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ، کسی کو کسی مقام تک آہستہ آہستہ پہنچانا، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے ایسی جگہ سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آدمی سمجھ رہا ہوگا میرے بڑے مزے ہیں، وہ آہستہ سے گرفت میں آ رہا ہوتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرا داؤ بڑا مضبوط ہے، میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے نہیں سوچا، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، جنہ جنون سے ہے، نبی علیہ السلام کو کوئی جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صرف ڈر سنانے والے واضح طور پر۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمینوں کے عجائبات میں، وما خلق اللہ من شیء، جو اللہ نے کچھ بھی پیدا کیا، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور یہ کہ قریب ہے کہ ان کے موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اور ممکن ہے ان کے موت کا وقت قریب آ چکا ہو۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پس اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اس سے کوئی ہدایت دینے والے نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو چھوڑے رکھتا ہے اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں، سرگرداں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، اس کا واقع ہونا کب ہوگا۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتها الا هو، اللہ اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، وہی ہے جس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں میں جو ہے وہ کیا ہے، یہ چیز بھاری ہے، بھاری ہے زمین و آسمانوں میں اس چیز کے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو، بالکل ٹھیک ٹھاک اچانک موت آ گئی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں کوئی آپ اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، اس کے ٹو میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا یہی کام ہے، آپ کا تو یہ کام نہیں ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجیے میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ نے اگر مجھے بتا دیا کوئی نفع کا کام تو میں نے کر لیا، نقصان سے بچا دیا میں بچ گیا، ورنہ میں خود نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم رکھتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت سی بلائیاں اور خیر اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، تکلیف پہنچی نا حضور کو، غیب کا علم نہیں تھا تو تکلیف پہنچی ہے۔ 70 صحابہ کو لے کے چلے گئے، ان کو جو ہے کہ ہم پڑھیں گے ان سے، ان کو قتل کر دیا، کتنی بڑی تکلیف پہنچی۔ غیب کا علم ہوتا حضور بھیجتے کبھی ان کو؟ غیب کا علم ہوتا تو 1 مہینے تک اپنی بیوی پر تہمت کی تکلیف کو برداشت کرتے۔ غیب کا علم ہوتا، کہا میرے پاس غیب کا علم ہوتا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ غیب کا علم ہوتا زہر کھا لیتے، جس گوشت میں زہر، وہ تو کھانے کے بعد اس نے کہا نا کہ اس میں زہر ہے، کھا چکے تھے۔ یہ ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ کتنی بڑی آیت ہے، پھر بھی کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں۔ نبی پر بہتان ہے اگر نبی غیب جانتے ہیں تو، یہ بہتان ہے۔ آپ نے 70 آدمیوں کو ان کے حوالے کر دیے مارنے کے لیے۔ آپ کو پتہ تھا میری بیوی پاک ہے، پھر کیوں آپ نے خاموشی اختیار کی؟ یہ تو نبی پر بہتان ہے اگر نبی غیب کو، عالم الغیب کہیں نبی کو۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، بے شک میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا، بشارت دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وجعل منها زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون پکڑے۔ بیوی سکون کے لیے ہوتی ہے بھائی، ایسا نہ ہو کہ جو سکون پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بیوی جو ہے وہ تو سکون کے لیے ہے، وہ سکون تب ہوگا
جب گویا کہ شریعت و سنت کی پابندی ہوگی نا، ورنہ گھر میں بے سکونی پیدا ہوگی۔ فلما تغشاہا، جب ڈانپا ان کو، حملت حملا خفیفا، ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، فمرت بھی، اب اس کو جو ہے وہ کیا ہے، حمل کو اٹھا کر چل پھر رہی ہے۔ فلما کہتے ہیں یہ اشارہ ہے، تغشاہا حملت حملا، جمع کا طریقہ یہ ہو کہ عورت نیچے ہو مرد اوپر ہو، یہ اسی تب یہ ہوگا ڈانپنا۔ فلما تغشاہا، جب ڈانپا اس کو، حملت حملا خفیفا، ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، فمرت بھی، تو وہ اس کو لے کر چلنے لگی۔ فلما اثقلت، جب اور کیا ہو گیا، پیٹ بھاری ہو گیا، حمل بڑھ گیا، بھاری ہوگا، دعوا اللہ، دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بچہ دے دے۔ صالحا سے مراد صالح وہ نہیں ہے جو مشہور ہے نیک، بلکہ عیوب سے پاک، بے عیب بچہ ہمیں دے دے اللہ تعالیٰ، بالکل صالح ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور کیا ہوں گے، شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے ان کو دے دیا بیٹا بے عیب، جعل لہ شرکاء، اب شرک شروع کر دیا، فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اب شرک کر رہے ہیں۔ اب تو کہتے ہیں یہ پیر صاحب کی برکت سے آیا، ہم تو فلاں مزار پہ گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، وہاں سے بچہ ملا۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و برتر ہے ان چیزوں جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، تم شریک ٹھہراتے ہو اس کو اللہ کا جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ ان کی مدد کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا انفسهم ینصرون، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے۔ وان تدعوهم الى الهدى، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم ان کو پکارو یا تم چپ رہو، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، تم پکارو تب بھی اور تمہارا چپ رہنا بھی برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ فدعوہم، بس پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، تو وہ تمہیں جواب دیں نا، پھر پکارو ان کو تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن سے وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدن، ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن سے وہ پکڑتے ہوں، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان، کیا ان کے آنکھیں اور کان ہیں، جن سے وہ یسمعون بہا، سنتے ہوں۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے پکارو اپنے شرکاء کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تم کیا کرو، پیچھے کیا آیا، ان کیدی متین، میرا داؤ بڑا سخت ہے، مکیدونی، میرے خلاف تم کیا کرو، مکر کرو، داؤ کرو، اور فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی مت دو، لیکن تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی اور دوست اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، وہو یتولی الصالحین، اور وہی نیک لوگوں کیا کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے۔ اولاد نیک ہو جائے نا، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا سرپرست کون ہے، اللہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مرنے لگے تو وراثت تقسیم ہوئی، 2 درہم 2 درہم وراثت تقسیم ہوئی، 9 بیٹے تھے اور 18 درہم ان میں تقسیم ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وراثت ہے تمہاری، لوگ جائیدادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تم نے کیا چھوڑا؟ کہا کہ اگر یہ نیک ہوں گے نا تو اللہ سرپرستی کرے گا، اور اگر بدکار ہیں تو مجھے ان کے لیے مال چھوڑ کر جہنم خریدنا میرے لیے یہ مشکل کام ہے، میں جہنم میں نہیں جل سکتا۔ اللہ کی شان کے بعد میں وہی 9 کے 9 بیٹے مختلف ملکوں کے گورنر تھے، 9 کے 9، جن کو وراثت میں 2 درہم ملے تھے، باپ نے کیا دیا، 2 درہم، لیکن اللہ نے نیک اعمال کی برکت سے، وہ جن کی جائیدادیں چھوڑ کے گئے تھے ان کے باپ، ان کے لیے وہ بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ ہے، باپ سے نہ کہو ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، آج کل یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دیا، بھائی تمہیں پال کے جوان کر دیا ہیں، تمہیں پالنے اور کمانے کے لائق کر دیا، اب پھر تم کہو کیا دیا۔ اب تم نیک بنو، اعمال اختیار کرو، اللہ تمہیں دے گا، نیک لوگوں سے سرپرستی اللہ کر دو۔ یتولی الصالحین
والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسهم ینصرون، اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وان تدعوهم الی الہدی، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لا یسمعون، نہ سن سکیں گے، وتراہم ینظرون الیک، تم تو ان کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے، وہ تو ایسی مجسمہ بنایا ہوا ہے۔ وَإِمَّا خُذِ الْعَفْوَ، معاف کیجئے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کیجئے، بالعرف، نیکی کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ موڑ لو، جاہلوں سے منہ موڑ لو، بھائی جاہلوں سے منہ لگنا کسی عقلمند آدمی کا کام نہیں ہے۔ آپ عالم ہیں، اللہ نے علم دیا، دین دیا، آپ کو جاہل سے منہ ماری کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ جھگڑا ہو کے لڑائی ہوگی، چپ ہو جاؤ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے کنارہ کشی، بس سلام، دور دور رہو ان سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی تمہیں کیا کرے، شیطان ابھارے، شیطان تمہیں ابھارے، تمہیں ابھارے شیطان، فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگو، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا۔ پتہ چلا کہ شیطان لڑائی پہ ابھارتا ہے، تم اللہ سے پناہ مانگو۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب شیطان ان کو کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو تذکروا، وہ فوراً کیا ان کو یاد آ جاتی ہے، فوراً یاد آ جاتی ہے، فاذا هم مبصرون، تو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو اللہ نے بصیرت دی ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، دل کا دیکھنا، آنکھوں کے دیکھنا کو بصارت کہتے ہیں اور دل کے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو فوراً وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ طائف شیطان کا وسوسہ، تو اس وسوسے سے وہ گویا کہ وہ متاثر نہیں ہوتے، فوراً اللہ کی طرف ان کو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کو بصیرت مل جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ ان کو کھینچ رہے ہوتے ہیں گمراہی کے اندر، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں نا، شیطان ان کو جب وہ گمراہی میں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آپ نہ لے کر آئیں ان کی چاہت کے مطابق، نشانی تو بہت دی اللہ نے حضور کو، جب وہ کوئی نشانی نہ لائے ان کی چاہت کے مطابق، قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، تو کہنے لگے آپ نے کیوں نہ کوئی نشانی منتخب کر لی۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دیجئے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرے پاس وحی آتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت اور رحمت، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو۔ دو حکم ہیں، قرآن جب پڑھا جائے تو دو حکم۔ پہلا کام کیا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، سننا مراد نہیں ہے، وہ تو سماع کہتے ہیں سننے کو، استماع کا معنی کان لگا کے سننا، کان لگا کے سننا، کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو۔ تو یہ دو کام ہیں بھائی، امام کے پیچھے قرات کرے گا آدمی تو اس کا مطلب ہے نہ یہ چپ ہے نہ یہ سن رہا ہے دونوں کام نہیں کر رہا، اور چپ رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا ہو، رحم ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، خوف کا، دون الجہر، پکار کر نہیں، دون الجہر من القول، پکار کر نہ، یعنی اللہ کو یاد کرو، دل میں یاد کرو، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور مت ہو غافلوں میں سے۔ غفلت کا علاج ذکر ہے، اللہ کو یاد کرو تو غفلت سے نکل جاؤ گے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کے سامنے کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت سب کر لینا بھائی، بعد میں کسی وقت سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ سورۃ الانفال، انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ سن 2 ہجری میں اس کا نزول ہے، دوسرے سال میں مدینہ کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں زیادہ تر جو واقعات ہیں وہ جنگ بدر، غزوہ بدر کے متعلق بہت سارے احکامات اس کے اندر ہیں، اور جہاد کی ترغیب، اور اسی طرح مال غنیمت کے احکامات، چونکہ جب جہاد آیا تو مال غنیمت کے احکامات بھی آ گئے، اور جہاد آیا تو اس کے بعد پھر جو ہے
مال غنیمت کے مسائل، پھر جہاد میں یعنی کہ جہاد کے مقاصد اللہ نے بیان فرمائے، مقصد کیا ہے جہاد کا وہ اس کو بیان فرمایا، اور اسی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، اس کی ترغیب، دشمن کو پیٹھ دکھانا، اس کی وعید سنائی ہے۔ ہجرت کے فضائل، جہاد کے فضائل اللہ نے صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر جو ہے جب فتح ہو گئی تو مال غنیمت کے بارے میں کچھ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، تو اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے بھائی، اور صحابہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں نا، نبی بھی نہیں ہیں، تو اختلاف ہو گیا۔ اس میں دو طبقے تھے، ایک جوان لوگوں کا اور ایک بوڑھے لوگوں کا۔ تو بوڑھے لوگوں نے کہا کہ ہمارا حصہ زیادہ ہے، ہم پشپنائی کر رہے تھے آپ کی، ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ جوانوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے، ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ حصے تقسیم کرنا نبی کا کام ہے۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے متعلق۔ نفل کی جمع، نفل کا بھی اطلاق مال غنیمت پر ہوتا ہے۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے، بس جیسے وہ کہیں ویسے ہوگا۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں کیا کرو، صلح رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کے اس رسول کی اطاعت کرو اگر تم ماننے والے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے سچے مومن ہیں۔ اب کون ان کو جھوٹا وہی کہے گا جو خود جھوٹا ہوگا، ان کو کافر وہی کہا جو خود کافر ہوگا۔ یہ سچے مومن ہیں۔ کوئی نام لیا کسی کا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اس لیے کہا کہ صحابہ کے اختلاف سے کوئی نجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ ہاں، مال غنیمت میں اختلاف ہو گیا لیکن اللہ کہتے ہیں سچے ہیں، بات سچی ہے ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں اپنے رب کے ہاں، اور مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ اللہ نے آپ کے رب نے آپ کو نکالا اپنے گھر سے ٹھیک طور پر۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک جماعت ایمان والوں میں سے ناپسند کر رہی تھی۔ اصل میں غزوہ بدر یہ لڑائی کی نیت نہ حضور کی تھی، نہ تیاری تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ کچھ تھا۔ یہ ابو سفیان قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، تو حضور نے کہا وہاں سے یہ تجارت کر کے آ رہا، کہا اس کو لوٹنا ہے، اس کو لوٹنا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کا ذہن یہی تھا کہ اس کو لوٹ لیں، لڑنے میں ظاہر بات ہے مشقت ہے، تکلیف ہے، تو کچھ لوگ اس قافلے کو لوٹنے کو کیا کہہ رہے تھے، ان کا ارادہ یہی تھا، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، مسلمانوں سے بچ کے نہیں لوٹ سکے۔ اللہ نے یہ اس کو کہ ان کو جمع کر دیا لڑائی کے اوپر، اور یہ اللہ پاک ایک اپنا ایک قدرت کا ایک نظارہ دکھانا چاہتے تھے، بے سر و سمانی کے عالم میں ان کو کامیاب کرنا۔ تو لڑائی کا تو ارادہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے کچھ لوگ اس کو لڑنے کو ناپسند کر رہے تھے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ جھگڑنے لگے آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہونے کے بعد۔ کانما یساقون الی الموت، کوئی ان کو ہانکا جا رہا ہے کس کی طرف، موت کی طرف، اور اس کو وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب تم سے وعدہ کیا اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک آپ کے لیے ہوگا، یا تو یہ آپ کو یہ قافلہ مل جائے گا، اور یا یہ کہ اللہ دشمن فتح عطا فرما دیں گے۔ انہا لکم، ایک گروہ تمہارے لیے ہوگا۔ وتودون ان غیر ذات الشوکہ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کانٹے بھی نہ چوبے، کوئی تکلیف بھی نہ آئے۔ تکون لکم، وہ چیز تمہیں مل جائے۔ ویرید اللہ ان یحق الحق، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حق کو کیا کرے، حق کو ثابت کرے، بکلماتہ، اپنے کلام سے۔ ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اللہ یہ چاہتا تھا۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کو ثابت کرے اور باطل کو مٹا دے۔ ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، مردفین، لگاتار پے در پہ۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ فرشتوں کا اترنا تمہاری خوشخبری کے لیے ہے۔ ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں مدد کرنے کے لیے، اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمہارا دل کیا ہو جائے،
مطمئن ہو جائے، تمہیں ڈارس بن جائے، تمہیں حوصلہ مل جائے اور تمہیں خوشی ہو۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، امن اور سکون کی وجہ سے تمہیں نیند آنے لگی، اونگ تم پر طاری ہونے لگی، یعنی کہ نیند آنے لگی جنگ کے میدان میں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ نے تم پر پانی اتارا تاکہ تم اس سے کیا کرے، پاک کرے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کرے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور تمہارے دلوں کو کیا کر دے، مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب تیرا رب وہی بھیج رہا تھا فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس تم کیا کرو، ایمان والوں کو مضبوط رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس کافر کو فرشتوں نے مارا تھا اس کی گردن پر جلا ہوا نشان تھا، اس سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ گویا کہ فرشتوں کے مار سے مرا ہے۔ تو مارو ان کے گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان میں سے ان کے پوروں کے اوپر، جوڑ کے اوپر مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ تو عذاب چکھو، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ دنیا کی سزا تو یہ ہے، آخرت کی سزا الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا، ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا گویا کہ دشمن سے، تمہاری کافروں سے ملاقات ہو، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ مت پھیرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو گویا کہ ان سے لڑائی کے وقت پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، مگر لڑائی کی کیا کرتے ہوئے، چال چلتے ہوئے، گھات میں بیٹھنے کے لیے پیچھے جا رہا ہے، پیٹھ پھیر کے نہیں جا رہا، گھات میں بیٹھنے کے لیے پیچھے جا رہا ہے، لڑائی کے لیے کوئی چال چل رہا ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا یہ اپنے گروہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے پیچھے، کہ تاکہ میں ان سے اور مدد لوں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے۔ فقط باء بغضب من اللہ، تو یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا اگر ان دو وجوہات کے بغیر اگر پیچھے مڑا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، بس آپ نے نہیں ان کو قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے قتل کیا ان کو۔ وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں آپ نے پھینکا جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا۔ ایک مٹھی اٹھائی آپ نے خاک کی، اس کو پھینکا، ہر ایک کی آنکھ کے اندر جو ہے نا اس کے ذرات چلے گئے کافروں کے۔ بتاؤ یہ کون کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عمدہ طریقے سے آزمانا چاہتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ بات یاد رکھو، وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر کو گویا کہ ناکام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر کو ناکام کرنے والا، ذلیل کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح، تو فتح تمہارے بس آ چکی ہے۔ وان تنتہوا، اگر تم باز آ جاؤ، کفار سے کہا جا رہا ہے تو یہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ وان تعودوا نعود، اگر تم لوٹ کر آؤ گے تو ہم بھی لوٹ کر آئیں گے دوبارہ۔ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، تمہارا جتھا، تمہارا گروہ، تمہاری جماعت تمہیں ہرگز کام نہ آئے گی۔ ولو کثرت، اگرچہ وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، 3 گنا زیادہ تھے تو ناکام ہو گئے، اس سے زیادہ بھی اگر آئیں گے تو ناکام ہوں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور سرو گردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا يسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ سننے کا مطلب تو عمل کرنا ہے، جب عمل نہیں کیا تو پتہ چلا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، زمین پر چلنے والوں میں سے بدتر لوگ اللہ کے نزدیک دواب، دابہ کی جمع مطلب یہ ہے کہ چلنے والے، چاہے انسان ہوں چاہے حیوانات ہوں، زمین پر چلنے والے، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ جو وہ کیا ہیں، بہرے اور گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو خیر، اللہ ان کے اندر کوئی خیر بھلائی جانتا، لاسمعہم، تو ان کو کیا کر دیتا، سنوا دیتا۔ ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اور اللہ اگر ان کو سنوا بھی دیتا وہ تب بھی وہ کیا کرتے، پیٹھ پھیر کر منہ موڑ لیتے، اعراض کر لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ
للہ وللرسول، اے ایمان والو قبول کرو اللہ اس کے رسول کی پکار کو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں کیا کریں پکاریں، لما یحییکم اس لیے کہ تمہاری زندگی اسی کے اندر ہے، ایمانی زندگی، دوسری زندگی نہیں، ایمانی زندگی اللہ رسول کی پکار قبول کرنے کے اندر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اس کے دل کے درمیان کیا ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، یعنی کبھی نہ کبھی دل کا ارادہ بدل جاتا ہے، اور کبھی دل میں تھوڑی دیر سے پہلے کچھ ہوتا ہے پھر کچھ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کے ارادے پر کبھی عمل ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ جب دل میں خیر کی بات آ گئی تو کہا فوراً کر لو، پتہ نہیں پھر دل کی کیفیت بدل جائے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر تم میں سے ظالموں کو پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد رکھو جب تم کیا تھے تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض کمزور تھے زمین میں، اور تخافون تمہیں ڈر لگ رہا تھا، ان یتخطفکم الناس کہ تمہیں لوگ کیا کر لیں گے اچک لیں گے، فآواکم اس نے تمہیں کیا دیا ٹھکانہ دیا، وایدکم بنصرہ اپنی مدد سے تمہاری کیا کی تائید کی، تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات اور تمہیں دی چیزیں عمدہ کھانے کے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ سے خیانت نہ کرو۔ اللہ سے خیانت یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کے وحدانیت کو نہ تسلیم کرے، اللہ کی قدرتوں کو نہ مانے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرے، یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساتھ دیانت اور امانت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے۔ اور لا تخونوا اللہ والرسول رسول سے خیانت نہ کرو، حضور کے احکامات کی کیا کرنا نافرمانی کرنا، آپ کی اتباع نہ کرنا، یہ آپ سے خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ اب خیانت ایک تو آپس کے مال کے اعتبار سے ہے، اور حدیث میں ہے کہ مجلس بھی کیا ہوتی ہے وہ بھی امانت ہے، مجلس کی بات باہر نہ کرو، کسی نے آپ کو راز بتایا اس کے بعد آپ کے پاس امانت ہے اس کے بعد اس راز کو نہ کھولو، یہ بھی خیانت ہے۔ تو آپس میں بھی خیانت کی کئی قسمیں ہیں، ان سب سے بچو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ جان لو کہ تمہارے اعمال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں۔ یہ فتنہ اردو والا نہیں ہے، مال اولاد فتنہ ہے بھائی، فتنہ ایک اردو کا معنی ہے، ایک عربی کا معنی ہے، عربی میں بہت سے اس کے معنی آتے ہیں، آزمائش، امتحان۔ ہاں تو یہ کیا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اب جس کے اولاد نافرمانوں کہتے ہیں اولاد فتنہ ہے، وہی فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، یہ باعث آزمائش ہے۔ اولاد کی خاطر آدمی دین پر چلے گا یا دین کو چھوڑے گا، ان کی خاطر حرام کمائے گا یا حلال کمائے گا، یہ بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ کہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا اللہ تمہیں کیا کر دے گا امتیاز عطا فرما دے گا، فرقانا حق باطل میں فرق کر لو گے، صحیح اور غلط میں فرق کر لو گے، ایمانی فراست اللہ تمہیں دے گا، اس ایمانی فراست سے تم کیا کر لو گے حق باطل کو پہچان لو گے، صحیح غلط کی پہچان کر لو گے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا یہ چیز کیا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب کافر آپ کے ساتھ کیا کرنے لگے مکر کرنے لگے، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو کیا کر دیں قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ یا آپ کو کیا کر دیں قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ یا آپ کو کیا کر دیں اس مکے کے شہر سے آپ کو نکال دیں۔ یہ تینوں منصوبہ بندی یہ آپ کی آخری زندگی تھی مکی کی، اور اس میں جو ہے نا مکی زندگی کے آخر میں انہوں نے منصوبے بنائے، یا تم کو قید کر دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو شہر سے نکال دیا جائے، تو اللہ نے سارے ان کے حربے ناکام کر دیے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ بھی مکر کر رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہترین ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا یہ بات تو ایسا تو ہم بھی کلام لا سکتے ہیں، ہم چاہے تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قرآن میں اور کیا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ اور کہنے لگے اے اللہ اگر یہ دین حق اور سچ ہے آپ کی طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ابو جہل جب نکلنے لگا نا بدر کی طرف اس نے یہی کہا کہ آج فیصلہ ہو جائے،
حق کیا اور باطل کیا، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ ہم پر پتھروں کی بارش برسا آسمان سے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، ہم پر دردناک عذاب لیا، پتہ چل جائے، بس پتھروں کی بارش ہو جائے، ہم پر دردناک عذاب آ جائے، ہم پھر سمجھیں گے کہ ہاں یہ دین حق اور سچ ہے۔ تو فرمایا کہ آ کیوں نہیں رہا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا دستور اور ضابطہ اور سنت یہ ہے کہ پہلے نبی ان کی قوم کو نکالا جاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ جتنے واقعات ہیں پہلی قوموں کے قرآن پاک میں، تو نبی کو نکالا گیا وہاں سے، پھر عذاب آیا، قوم لوط پر، قوم نوح پر، اسی طرح قوم سمود، ان پر جو عذابات آئے تو نبیوں کو وہاں سے نکالنے کے بعد۔ تو جب تک آپ موجود ہیں یہ جتنا مرضی عذاب مانگ لیں، عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور عذاب آنے میں دوسری رکاوٹ کیا کہ وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی کفر کے باوجود بھی استغفار کرتے تھے، غفرانک غفرانک، طواف کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفار کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور کیا ہو گیا ان کو، اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، لوگوں کو مسجد حرام سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وما کانوا اولیاء، حالانکہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے مختار کار نہیں ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں لوگوں کو روکتے ہیں۔ بھئی کیوں روکتے ہیں، آپ کی کوئی اس کے اوپر اجارہ داری ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی کیا ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں۔ بدعتی کہتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوتی امام حرم کے پیچھے، قرآن کہتا ہے کہ اس کے متولی متقی لوگ ہیں۔ یہ قرآن کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے جو متولی ہیں وہ کیا ہیں بھائی، متقین ہیں۔ ہاں پھر ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما کانت صلاتہم عند البیت، ان کی نماز بیت اللہ کے بس کیا ہوتی تھی، الا مکاء و تصدیہ، ہاں کیا کرنا، ہاں سیٹیاں بجانا، ہاں تالیاں پیٹنا، مکاء و تصدیہ، اور سیٹیاں بجانا۔ یہ تالی پیٹنا دیکھو کس کا طریقہ ہے، جلسوں میں لوگ تالیاں پیٹتے ہیں، اور اب دیکھو دیندار طبقے کے اندر یہ آ گئی چیز۔ تو یہ کیا کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے بیت اللہ کے پاس۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگوں نے کفر کیا اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کیا کریں، اللہ کے راستے سے روکیں۔ فسینفقونها، یہ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے اللہ سے، دین سے روکنے کے لیے، پھر یہ مال خرچ کرنے پر کیا ہوگا، حسرت کا باعث ہوگا، افسوس کریں گے۔ ثم یغلبون، پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں کیا کرے گا، جمع کرے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے کیا کرے، جدا کرے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، کہتے ہیں کہ اور خبیث کو خبیث کے ساتھ ملا دے۔ فیرکمہ جمیعا، پھر ان سب کو کیا کر دے، جمع کر دے۔ فیجعلہ فی جہنم، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی گویا کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔